السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اس لیکچر میں نیو عربک کورس پارٹ سیکنڈ کا لیسن نمبر 9 پڑھیں گے۔ تو چلو لیسن نمبر 9 کو شروع کریں گے۔ لیسن نمبر 9 میں ایسے وربس استعمال ہوئے ہیں جو خالی سنگولر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان وربس میں سے کون سا ورب سنگولر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان وربس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ تو اس میں جو پہلے 6 ہے یہ استعمال ہوتے ہیں غائب کے ساتھ۔ تو اس کے بعد جو 6 ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں حاضر کے ساتھ، اور اس کے بعد جو 2 ہے یہ استعمال ہوتے ہیں متکلم کے ساتھ۔ تو غائب میں پہلا والا استعمال ہوتا ہے دخل، تو یہ مذکر کے ساتھ، اسی طرح مؤنث کے ساتھ دخلت۔ حاضر میں مذکر کے ساتھ دخلت، اسی طرح حاضر میں مؤنث کے ساتھ دخلتی، اور متکلم میں مذکر کے ساتھ دخلتو اور مؤنث کے ساتھ بھی دخلتو۔ یعنی دخل ایک میل کے ساتھ، دخلا 2 میل کے ساتھ، دخلو 2 سے زیادہ میل کے ساتھ، دخلت ایک فیمیل کے ساتھ، دخلتا 2 فیمیل کے ساتھ، دخلنا 2 سے زیادہ فیمیل کے ساتھ۔ تو یہ 6 غائب میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد دخلتا ایک میل کے ساتھ لیکن جو حاضر ہو، دخلتما 2 میل کے ساتھ، دخلتم 2 سے زیادہ میل کے ساتھ، دخلتی ایک فیمیل کے ساتھ، دخلتما 2 فیمیل کے ساتھ، دخلتن 2 سے زیادہ فیمیل کے ساتھ، دخلتو ایک میل کے ساتھ بھی ایک فیمیل کے ساتھ بھی۔ تو دخل ایک میل کے ساتھ غائب میں، دخلت ایک فیمیل کے ساتھ غائب میں، دخلتا ایک میل کے ساتھ حاضر میں، دخلتی ایک فیمیل کے ساتھ حاضر میں، دخلتو ایک میل کے ساتھ اور ایک فیمیل کے ساتھ بھی متکلم میں۔ تو لیسن نمبر 9 کا جو پہلا سینٹنس ہے وہ ہے حامد دخل البیت۔ حامد entered the house. هو جلس على الكرسي. He sat on the chair. تو یہ 2 سینٹنسز استعمال ہوئے ہیں خالی غائب میں۔ ہم انہی 2 سینٹنسز کو استعمال کریں گے حاضر میں بھی متکلم میں بھی۔ تو پہلا سینٹنس ہے حامد دخل البیت۔ تو یہاں پر جو ورب استعمال ہوا وہ استعمال ہوا دخل، یعنی پہلا والا، کیونکہ یہ سنگولر ہے، مذکر ہے، غائب ہے، اس لیے یہاں پر آیا دخل۔ حامد entered the house۔ اس کے بعد ہوا استعمال ہوا ہے حامد کے بدلے، یعنی ہوا ضمیر ہے تو اس کے بدلے استعمال ہوا، یہ حامد کے بدلے استعمال ہوا۔ ہوا جلسہ، وہ بیٹھا ہے، علی الکرسی، کرسی پر۔ تو اب ہم اس سینٹنس کو استعمال کریں گے غائب میں، لیکن یہ میل کے ساتھ۔ اب اگر وہ فیمیل ہوگی تو ہمیں عربی میں کس طرح کہنا ہے؟ تو حامد کے بدلے ہم لیں گے سلمہ۔ تو اس کے بعد ہے دخلہ، یعنی یہاں پر تھا حامد
دخل یہ میل کے ساتھ غائب میں. اب ہے سلمہ تو مؤنث کے ساتھ کون سا آتا ہے؟ چوتھا والا دخلت. تو یہاں آئے گا سلمہ دخلت البیت. جب ہم ملاتے ہیں الف لام سے تو ہم تا کے نیچے جزم کے بدلے زیر ڈالتے ہیں، تو یہ بنے گا سلمہ دخلت البیت. تو دوسرا سینٹنس ہے ہوا جلس علی الکرسی، یعنی ہوا حامد کے بدلے استعمال ہوا، حامد بیٹھا ہے کرسی پر. تو ہمیں کہنا ہے یہاں پر کہ سلمہ بیٹھی ہے کرسی پر، تو سلمہ کے بدلے یہاں آئے گا ہیا. تو اس کے بعد جو ورب ہے وہ ہے جلسہ، یعنی پہلا والا، کیونکہ یہ میل کے ساتھ. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ فیمیل کے ساتھ کون سا آئے گا. تو میل کے ساتھ جیسے دخل جلسہ. اب فیمیل کے ساتھ کون سا آتا ہے غائب میں؟ دخلت. تو اب یہ ورب ہمیں بنانا ہے اسی وزن کے مطابق، جیسے دخل جلس، دخلا جلسا، دخلو جلسو، دخلت جلست. تو یہاں آئے گا ہیا جلست علی الکرسی. سلمہ دخلت البیت، سلمہ entered the house. He جلست، she sat on the chair. تو اب ہم انہی دو سینٹنسز کو استعمال کریں گے حاضر میں. تو یہاں پر ہے حامد دخل البیت، حامد entered the house. لیکن اگر ہمیں عربی میں کہنا پڑے گا you entered the house میل، تو you کے ساتھ آتا ہے انت. تو پھر کیا آئے گا؟ انت. پھر ہے ورب دخل، تو یہاں پر آئے گا ساتواں والا انت دخلت، انت دخلت البیت. تو اس کے بعد ہے ہوا جلس علی الکرسی، he sat on the chair. لیکن عربی میں ہمیں کہنا ہے you sat on the chair میل، تو you کے ساتھ انت یہاں بھی. تو اس کے بعد جو ورب ہے وہ ہے جلسہ، لیکن یہاں پر جو ورب آئے گا وہ آئے گا سادہ والا. تو اب ہم شروع کریں گے پہلے سے. دخل جلس، دخلا جلسا، دخلو جلسو، دخلت جلست، دخلتا جلستا، دخلنا جلسنا، دخلت جلست، انت جلست علی الکرسی. تو یہاں انت دخلت البیت، you entered the house. انت جلست علی الکرسی، you sat on the chair. اب ہم انہی دو سینٹنسز کو استعمال کریں گے مؤنث میں. ہم نے کہا انت دخلت البیت، you entered the house، لیکن اب ہم کہیں گے you entered the house فیمیل، تو انت کے بدلے انتی. پھر ہے دخلتا،
دخلت میل کے ساتھ، لیکن فیمیل کے ساتھ دخلت، انت دخلت، دخلت البیت، یہاں پر تھا انت جلست علی الکرسی، یو سیٹ آن دا چیئر میل، لیکن اب ہم عربی میں کہیں گے یو سیٹ آن دا چیئر فیمیل، تو انت کے بدلے انت۔ تو اس کے بعد ہے جلست، یعنی سادہ والا، دخلت جلست، تو ہمیں فیمیل کے ساتھ آتا ہے 10 والا، تو جیسے دخل جلس، دخل جلسا، دخلوا جلسوا، دخلت جلست، دخلتا جلستا، دخلنا جلسنا، دخلت جلست، دخلتما جلستما، دخلتم جلستم، دخلت جلست، تو یہاں پر آئے گا جلست۔ انت جلست علی الکرسی، انت دخلت البیت، you entered the house، تو یہاں پر آئے گا you sat on the chair، لیکن فیمیل۔ تو اب ہم انہی 2 سینٹنسز کو استعمال کریں گے متکلم میں۔ تو یہاں پر ہے حامد دخل البیت، تو متکلم میں آتا ہے انا، یعنی میں، جو ضمیر آتا ہے وہ آتا ہے انا۔ تو اس کے بعد دخل، تو یہاں پر ہے دخلت، لہذا آئے گا انا دخلت البیت، انا دخلت البیت، I entered the house، تو یہ میل کے ساتھ بھی آتا ہے، فیمیل کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے ہوا جلس علی الکرسی، تو یہاں پر آئے گا ہوا کے بدلے انا، یعنی میں۔ پھر ہے دخلت، یہاں پر ہے جلس، جیسے یہاں پر ہے دخلت، یہ بنے گا جلست، انا جلست علی الکرسی، انا دخلت البیت، I entered the house، انا جلست علی الکرسی، I sat on the chair۔ تو یہ میل کے ساتھ بھی آتا ہے، فیمیل کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو اب ہم لیسن نمبر 9 کا تیسرا سینٹنس شروع کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 9 کا تیسرا سینٹنس ہے سلمیٰ خرجت من البیت، سلمیٰ came out from the house، سلمیٰ گھر سے نکلی۔ تو یہاں پر جو ورب استعمال ہوا وہ استعمال ہوا ہے چوتھا والا، جیسے ورب تھا خرج، جیسے دخل خرج، دخل خرج، دخلوا خرجوا، دخلت خرجت، سلمیٰ خرجت من البیت۔ تو اس کے بعد ہے ہی ذہبت الی السوق، شی وینٹ ٹو دا مارکیٹ، یعنی وہ بازار تک گئی۔ تو یہاں پر بھی جو ورب استعمال ہوا وہ چوتھا والا، جیسے دخل ذهب، دخل ذهبا، دخلوا ذهبوا، دخلت ذهبت، هي ذهبت الى السوق، وہ بازار تک گئی۔ اب ہم انہی 2 سینٹنسز کو استعمال کریں گے مذکر میں۔
یعنی ہم نے کہا سلمہ گھر سے نکلی، اگر آپ کو عربی میں کہنا پڑے گا حامد گھر سے نکلا، تو سلمہ کے بدلے حامد، خرجت کے بدلے خرج پہلا والا، حامد خرج من البیت، حامد came out from the house. تو اس کے بعد ہی ذهبت الى السوق، وہ بازار تک گئی، لیکن ہم عربی میں کہیں گے وہ بازار تک گیا، تو ہی کے بدلے ہوا، ذهبت کے بدلے ذهب پہلا والا، جیسے دخل ذهب، ہوا ذهب الى السوق، وہ بازار تک گیا۔ تو اب ہم انہی دو سینٹنسز کو استعمال کریں گے متکلم میں، جیسے ہم نے یہاں پر ہے سلمہ خرجت من البیت، سلمہ came out from the house، لیکن اگر آپ کو عربی میں کہنا پڑے گا I came out from the house، تو یہاں پر آئے گا انا، پھر ہے خرجت، لیکن یہاں پر آئے گا یہ والا، جیسے دخلت، یہ بنے گا خرجت، انا خرجت من البیت، I came out from the house۔ اس کے بعد ہی ذهبت الى السوق، تو یہاں پر جو ورب آئے گا وہ بھی آئے گا یہ والا، ہوا کے بدلے انا، ذهبت تو یہ بنے گا، یہاں پر ہے دخلت، یہ بنے گا ذهبت، انا ذهبت الى السوق، I went to the market۔ تو اس کے بعد جو پانچواں سینٹنس ہے وہ ہے انت نظرت الى الزہرة وفرحت بها، یعنی انت نظرت آپ نے دیکھا، you looked الى الزہرة you looked at the flower، آپ نے پھول کی طرف دیکھا، وفرحت بها اور اس پھول کو دیکھنے کے بعد آپ خوش ہوئے، you looked at the flower and you became happy with it۔ تو یہ میل کے ساتھ، لیکن اگر ہم کہیں گے you looked at the flower and you became happy with it فیمیل، تو انت کے بدلے انتی، تو یہاں پر آیا ہے نظرت، جیسے یہ والا دخلت نظرت، اب مؤنث کے ساتھ آتا ہے دخلتی، یہ بنے گا نظرتی، انتی نظرتی الی الزہرتی، پھر ہے وفرحت، تو یہ بنے گا وفرحت بہا اینڈ یو بیکیم ہیپی وتھ اٹ۔ تو اس کے بعد جو ہے وَأَنْتِ يَا زَيْنَبُ قَرَأْتِ الدَّرْسَ، او زینب یو read the lesson۔ تو جب ہم عربی میں کسی کا نام لیتے ہیں تو نام سے پہلے ہم آگے ڈالتے ہیں یا، وَأَنْتِ يَا زینب، او زینب، قرأت، تو یہاں پر جو ورب آیا یہ والا قرأت، یہاں ہے دخلتی، یہ بن گیا قرأتی، کیونکہ فیمیل ہے اس لیے آیا چوتھا والا، یہ 10واں والا، انتی قرأت الدرس۔ اب اگر میل ہوتا یعنی ہمیں کہنا ہے او حامد یو ریڈ دا لیسن، تو ہم کہیں گے وَأَنْتِ کے بدلے وَأَنْتَ، یا زینب کے بدلے یا حامد، وَأَنْتَ یا حامد، پھر ہے قرأتی یہ والا، لیکن میل کے ساتھ آتا ہے ساتھا والا، یعنی دخلت، یہ بنے گا قرأت، وَأَنْتَ یا حامد قرأت الدرس، او حامد یو ریڈ دا لیسن۔ تو اب ہم اسی سینٹنس کو استعمال کریں گے غائب میں، یعنی ہم کہیں گے اس نے سبق پڑھا، تو ہمیں کہنا ہے ہوا، اگر میل ہوگا ہوا تو ورب جو آئے گا یہ والا آئے گا، پہلا والا غائب کے ساتھ،
ہوا قرأ الدرس، اس ایک مرد نے سبق پڑھا۔ اب اگر فیمیل ہوگی تو پھر ہمیں کہنا ہے ہیا، تو اس کے بعد دخلت یہ بنے گا قرأت، ہیا قرأت الدرس، she read the lesson۔ اب ہم اس سینٹنس کو استعمال کریں گے متکلم میں، یعنی اگر آپ کو عربی میں کہنا پڑے گا کہ میں نے سبق پڑھا تو عربی میں کیا آئے گا؟ انا، میں نے۔ پھر ہے ورب، یہاں ہے قرأت، لیکن متکلم کے ساتھ آتا ہے یہ والا، جیسے دخلت یہ بنے گا قرأت، انا قرأت الدرس، I read the lesson۔ تو یہ میل کے ساتھ بھی آئے گا، فیمیل کے ساتھ بھی آئے گا۔ تو اس کے بعد ہے وَأَنْتِ يَا بُشْرَى أَكَلْتِ الطَّعَامَ، او بشرا you ate the food، او بشرا آپ نے کھانا کھایا۔ تو یہاں پر جو ورب استعمال ہوا یہ والا استعمال ہوا، جیسے دخلتی یہ بن گیا اکلتی، وَأَنْتِ يَا بُشْرَى أَكَلْتِ الطَّعَامَ، او بشرا you ate the food۔ اب ہم اسی سینٹنس کو استعمال کریں گے مذکر میں، وَأَنْتِ کے بدلے وَأَنْتَ، یا بشرا کے بدلے یا حامد، یعنی کسی کا بھی نام۔ پھر ہے اکلتی، لیکن یہ فیمیل کے ساتھ، میل کے ساتھ آتا ہے سادہ والا، یہاں ہے دخلتا، یہ بنے گا اکلتا، وَأَنْتَ يَا حَامِدْ أَكَلْتَ الطَّعَامَ، او حامد you ate the food۔ تو اب ہم اس سینٹنس کو استعمال کریں گے متکلم میں، یعنی اگر آپ کو عربی میں کہنا پڑے گا میں نے کھانا کھایا تو یہاں پر کیا آئے گا؟ انا، پھر ہے ورب اکلتی، لیکن متکلم کے ساتھ آتا ہے یہ، جیسے دخلت یہ بنے گا اکلت، انا اکلت الطعام، I ate the food، میں نے کھانا کھایا۔ تو اس کے بعد ہے انا کتبت الزہرة ووضعتها في الجیب، انا کتبت الزہرة I plucked the flower، ووضعتها في الجیب and I put it in the pocket، میں نے پھول کو کاٹا اور اس کے بعد اس کو جیب میں رکھا۔ تو یہاں پر جو ورب استعمال ہوا یہ والا استعمال ہوا ہے، جیسے دخلت کتبت، انا کتبت الزہرة۔ تو اب ہم اس کو استعمال کریں گے حاضر میں، یعنی ہم کہیں گے you plucked the flower میل، تو انا کے بدلے انت، پھر ہے دخلت یہ بنے گا کتبت، انت کتبت الزہرة you plucked the flower میل۔ تو اب ہم کہیں گے you plucked the flower female، تو یہاں پر آئے گا انت، پھر ہے دخلتی یہ بنے گا انت کتبت الزہرة you plucked the flower female۔ تو اس کے بعد ہے القصاب قطع اللحم، the butcher cut the meat۔ تو یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے غائب میں، جیسے قطع یہاں ہے دخل یہ آیا قطع، القصاب قطع اللحم the butcher cut the meat۔ تو اب ہم اس کو استعمال کریں گے حاضر میں، یعنی اگر ہم عربی میں کہیں گے you cut the meat تو ہمیں کہنا ہے انت، تو پھر ہے حاضر کے ساتھ دخلت یہ بنے گا قطعت، انت قطعت اللحم you cut the meat۔ خالد اخذہ منہ، خالد took it، یعنی خالد نے اس سے گوشت حاصل کیا۔ تو اس طرح سے ہم نے آدھا لیسن کمپلیٹ کیا۔
تو انشاءاللہ اس کا جو باقی حصہ ہے وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے.